قرآن پاک کی آیت کا ایک مفہوم ہے، تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ پاک تمہارے قدم جما دے گا۔ اس مفہوم کے تحت ایک یہ بات قرآن پاک میں نے شرح پڑھی تھی، تو اس میں کچھ 7 پوائنٹ دیے ہوئے تھے کہ آپ اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ پاک تمہیں ثابت قدمی عطا فرما دے گا۔ وہ اللہ کی دین کی مدد کرنا کیسے، اس کی اگزامپل دی ہوئی تھی وہاں پہ، چند پوائنٹ تھے اور ویسے تو بے شمار ہیں، یعنی کہ اس میں تقریباً 7 پوائنٹ تھے۔ نمبر فرسٹ یہ تھا کہ اللہ کے دین کی مدد کرنا، کسی کو دین کی بات بتانا، دین کے کام میں اضافہ کرنا ہے۔ جو عالمی دین بن رہے ہیں ان کے لیے آپ کتابیں وغیرہ خرید کر ارینج کر کے ان کو دینا، ان کے لیے کوئی آسانی پیدا کرنا، یہ بھی دین کی خدمت ہے۔ جو دین کو ترویج عروج دے رہے ہیں جیسے علماء کرام وغیرہ وغیرہ، تو آپ نے ان کا ساتھ دینا، یہ بھی دین کی مدد کرنا ہے۔ برائی سے منع کرنا، نیکی کا حکم دینا، یہ بھی دین کی ترویج ہے۔ کسی کو سیدھی راہ پر لے کر آنا دین میں، یہ بھی ترویج ہے۔ اپنے بچوں کو نمازی بنانا، یہ بھی دین کی خدمت ہے، دین کی مدد ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن پاک درست پڑھنا سکھانا، یہ بھی دین کی خدمت ہے، برکت ہے۔ تو یہ قرآن پاک میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے، سورۃ محمد میں یہ آیت ہے کہ آپ اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدم جما دے گا، جس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں۔ تو دین کی مدد یعنی کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرما رہا ہے، تو ہم کیوں دین سے دور ہیں؟ ہم خود نمازوں سے کیوں دور ہیں؟ ہم کیوں خود قرآن پاک سے دور ہیں؟ ہم زندگی میں ہر ڈگری حاصل کرتے ہیں، نہیں حاصل کرتے تو قرآن پاک کی تعلیم حاصل نہیں کرتے۔ حالانکہ قرآن پاک کی تعلیم تو فری آف کاسٹ ہے۔ جس کا قبر میں سوال ہونا ہے وہ بھی قرآن پاک ہے، قبر میں بخشش کرائے گا وہ بھی قرآن پاک ہے۔ جو زندگی کے معاملات میں دکھ درد پریشانیوں میں ہمارا ساتھ آنے والا، جو ہماری پریشانیوں کو دور کرنے والا، قرآن پاک کی تلاوت ہے، قرآن پاک پڑھنا ہے، اور ہم اسی چیز سے ہی دور ہیں، حالانکہ ہے بھی فری آف کاسٹ، اور ہم اپنی طرف نہیں آتے۔ اپنی زندگی کے اندر کوئی یہ انقلاب لائیں۔ کیا صرف زندگی پیسے کمانے کے لیے؟ صرف پیسہ ہی کمانا ہے؟ نہیں پیارے اسلامی بھائیو، نہیں، صرف پیسہ ہی کمانا نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں بھی آنا، بے شک حلال کمانا ایک عبادت ہے، پر اللہ کا دین بھی سیکھنا، دین کے ضروری مسئلے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے۔ غسل کا لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، وضو کے فرائض کا پتہ نہیں ہوتا، ہفتے میں بمشکل ایک جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں، وہ بھی وضو درست نہ ہو تو وہ بھی۔ اب بتائیں دین سے کتنی دوری ہے ہماری، اور ہم بولتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کریں، ہم کچھ بھی نہیں ہے۔ تو واللہ برائے کرم اپنے حال پر رحم کریں، اپنے بچوں کو دین کی طرف مائل کریں، اپنے آپ کو بھی دین کی طرف مائل کریں۔ آپ دین کے ساتھ جتنا تعلق گہرا کریں گے، ایک پوسٹ میں لکھا ہوا تھا رجوع اور عروج، اب غور کیجیے گا، رجوع اور عروج۔ اب میں اسپیلنگ آپ کو بتا رہا ہوں، را جیم واو عین، رجوع، عین را واو جیم عروج۔ اب دونوں کے ورڈ سیم ہیں، دونوں کے ورڈ بھی وہی ہیں، بس جو ہے لکھائی میں چینجنگ ہے تھوڑی۔ ویسے ورڈ وہی، عروج میں بھی وہی 4 لفظ ہیں، رجوع میں بھی 4 لفظ ہیں۔ تو پوسٹ میں سمجھانے کے لیے وہ بتا رہا ہوں کہ لکھا ہوتا کہ آپ رب سے رجوع کرو گے، وہ رب تمہیں عروج دے دے گا۔ لفظ وہی ہیں، عروج میں اور رجوع میں لفظ وہی ہیں، بس ڈیفرنٹ کی لفظ چینجنگ ہے۔ اب آپ رب سے رجوع کرو، رب عروج دے گا۔ اب عروج کیسے ملے گا؟ نمازیں پڑھنے سے عروج ملے گا، قرآن پڑھنے سے عروج ملے گا۔ ایسا تھوڑی ہے کہ ہم فلمیں دیکھیں، ڈرامے دیکھیں، معاذ اللہ ہمیں عروج ملے گا، کہاں سے عروج ملے گا؟ تو ایک پوسٹ میں بہت ایک سبق حاصل کرنے کے لیے چیز تھی، تو اسی پوسٹ سے دیکھا کریں جو اسلامی حوالے سے آتی ہوں۔ اور میرا ایک اسلامی گروپ بھی اگر جوائن کرنا چاہیں تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، تو میں آپ کو لنک سینڈ کر دوں گا، یا میرے آپ ڈسکرپشن میں دیکھ لیں گے، آپ کو وہاں جا کر لنک واٹس ایپ گروپ کی مل جائے گی۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے جو ہے دین کے ساتھ تعلق کو جوڑنا ہے، دین کے ساتھ تعلق کو جوڑنا ہے۔ جتنا دین سے تعلق مضبوط ہوگا اتنی آپ کی پریشانیاں کم ہوں گی، اور جتنا آپ دین سے دور رہیں گے آپ کی پریشانیاں بہت ہوں گی۔ یہ ایک تجربہ ہے، ایکسپیریمنٹ ہے میرا بھی۔ اللہ پاک ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔